بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا حوالہ میرا پیر بسا دنیا اتے میرا حوالہ او میرا پیر بسا والا ولیاں چوں لجپال نرالا میرا پیر بسا والا ولیاں چوں لجپال نرالا میرا پیر بسا والا تے سب تو افضل سب تو اعلیٰ او میرا پیر بسا والا آسن میں نو دے گا سنبھالا میرا پیر بسا سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دوغل ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبی، ہے وہ رحمت کا درجہ ہمارا نبی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے کسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے تھے چاہے پر نہ ڈوبا ہمارا نبی، بس میں آخر کا شمع فیروزہ ہوا، نور اول کا چلوا ہمارا نبی، بس میں آخر کا شمع فیروزہ ہوا، نور اول کا چلوا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ارے تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، غم فزوں کو رضا مستدیجے کے ہے کہ بے بسوں کا سہارا، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔
Hey!
تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سارا پیار زمانے دار او دے پیار تو بار دیا،
Hare
نسبت والے بیٹھے مولا علی کا نعرہ ہے ہاتھ چک کے سینے کا زور لا کے گھر سے کہنا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی کے حوالے سے سارے بیٹھے ہیں میں نے اسکولوں کا نام لینا ہے آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنا حق ہے کیا کہنا ہے حق ہے میرا مرشد سونا کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے دیدار بھی کرنا ہے نسبت اظہار بھی کرنا دو ہاتھ میں کہنا ہے حق ہے میرا مرشد سونا 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 ہنستے بابا کی حق گانے میرا مرشد سونا 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 میرا مرشد میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا کھڑک کے رک کر بچے کرتا ہو گئے چلتا چلتا کھڑک کے رک کر بچے کرتا ہو گئے چلتا خریدا سنتے میں ناوے کر جا اٹھ خریدا سنتے میں ناوے کر جا کوئی مل جائے بخشیا تم بھی بخشیا جا میرا دادا سونا میرا دادا سونا میرا دادا سونا میرا دادا سونا کوئی نہ سجنا بھوجن چپ کر میرے جا نہیں جاتے بوتے کو جا میرا تو سونا سے رج کے سونا سونا جی برائے پشا سونا برائے پشا سونا کوئی ہاتھ نیچے نہ دو ہاتھ چکے کہنا حق کے برائے پشا سونا 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 سید شاہ سونے سید شاہ سونے سید حسین سونے علی رضا سونا 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 ابو بکر سونا سونا عمر سونا سونا عثمان سونا مولا علی سونا مولا حسن سونا مولا حسین سونے مجدن پاک سونے سارے سونے لیکن کس حقیقتی کو جانے سونے کوئی حق نہیں چھوڑا 2000 تو مدینے والا سونا مدینے والا سونا مدینے والا سونا ایک سونا تو لگ رہے دنیا تیری بھی تم آیا مدینے والا سونا مدینے والا سونا مدینے والا سونا مدینے والا سونا ادھر چلوانا کوئی ڈولے ادھر چلوانا کوئی ڈولے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ آیت کریمہ بھی ہے اور آج کی گفتگو کا یہ پہلا نقطہ، الوسیلہ، اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کی ڈیفینیشن میں جائیں بہت بڑی بات ہو سکتی ہے، لمبی بات ہو سکتی ہے۔ لسان العرب میں اس کی جو ڈیفینیشن الوسیلۃ فی الاصل ما يتوسل به الى الشیء ويتقرب الیہ، وسیلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے، جس چیز کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے، اس شے کو وسیلہ کہا جاتا ہے، اس شے کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ والوسیلۃ کل ما یتقرب به، تفسیر کشاف میں ہے وسیلہ اب اس کی شرعی تحقیق ہر وہ بات، بہت جامع بات ہے، بہت جامع بات ہے، پورا پیغام ہے عرس پاک کا، مشائخ کے بساں شریف کی جملہ تعلیمات کا نچوڑ صاحب تفسیر کشاف کہ وسیلہ ہر اس شے کو جس کے ذریعہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اسے وسیلہ کہا جاتا ہے، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور اس وسیلہ میں وہ فرماتے ہیں ایمان وسیلہ ہے، نیک اعمال وسیلہ ہیں، عبادات وسیلہ ہیں، سجدہ وسیلہ ہے، قیام وسیلہ ہے، رکوع وسیلہ ہے، شب بیداری وسیلہ ہے، راتوں کا جاگنا وسیلہ ہے، ذکر و فکر وسیلہ ہے، ذکر وسیلہ ہے، مراقبہ وسیلہ ہے، مجاہدہ وسیلہ ہے، مشاہدہ وسیلہ ہے، معائنہ وسیلہ ہے، ذکر و فکر و عشق بستی کے سارے احوال وسیلہ ہے، حرم کعبہ کا طواف وسیلہ ہے، دربار رسول میں حاضری کا شرف وسیلہ ہے، یہ تمام اعمال صالحات یہ بجا لانا وسیلہ ہے۔ یاز مالکی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق سنت مصطفیٰ کی پیروی وسیلہ ہے، ہائے 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 ہائے، ہر ادا ہماری سنت مصطفیٰ ہو جائے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنانا وسیلہ ہے، وسیلہ ہے۔ اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ سارے اعمال وسیلہ قرار پائے تو وہ استاد، وہ قائد، وہ رہبر، وہ مرشد، وہ ہادی جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر اعمال صالحہ کے راستہ پر لاتا ہے وہ بدرجہ اولا وسیلہ ہے، مرشد گرامی بدرجہ اولا وسیلہ، ہادی اور رہبر بدرجہ اولا وسیلہ، وہ جو سنت کے راستے پہ چلا دیا۔ فلسفی تصوف کی یہی ہے، مرشد گرامی کا کام کیا ہے، رہبر و ہادی کا کام کیا ہے، آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں وہ صاحب نظر اور مجدد بات فرماتے ہیں اس کی نظر شفا ہے، اس کا کلام دوا ہے، وہ ہادی اور راہبر جب مل جائے اس کا دامن تھام لو، یہ کشاں کشاں گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے القول الجمیل میں الوسیلہ سے مراد فقط مرشد نہیں لیا، مرشد گرامی کی بیعت کو مراد لیا، مرشد گرامی کی، یہ بڑی اتھینٹک بات ہے، مرشد گرامی کی بیعت مراد لی ہے، لہذا جستجو کر کے جو بیعت ہیں خوش نصیب ہیں، جو نہیں ہیں انہیں یہ وسیلہ تلاش کرنا ہوگا، کوئی اور چانس نہیں ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے، حق اور سچ کے راستے پر آگے بڑھنے کے لیے الوسیلہ، یہ رحمت کا دامن، یہ نسبت نقش بندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، سیفیہ، اویسیہ، شاذلیہ، صابریہ، سلطانیہ، رضویہ، اللہ والوں کی نسبتوں میں آنا ہوگا، اس لیے یہ وسیلہ ہے، یہ خدا کے پاس لے جاتے ہیں، یہ مصطفیٰ کے پاس لے جاتے ہیں۔ اور رومی نے ہی بات بیان کی نا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد، اس سے پہلے وہ فلسفہ تصوف بیان کر دیا، تمام اعتراضات کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا۔ ہیچ چیزیں خود بہت چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خود بہت تیغیں نہ شد،
کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بن جاتی اور کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن جاتا. مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد. مولائے روم اس وقت تک عارف کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ نہ ہو جائے، ان کا غلام نہ ہو جائے، ان کی نسبت میں نہ آ جائے. اور اقبال لاہور کا قلندر اسی ذوق میں مرشد رومی کے ساتھ ساتھ سنگ سنگ اس ذوق کو یوں بناتا ہے. اب سنیے، اب دلوں کی دھڑکن محسوس کر کے اقبال کو بھی سنیں. اقبال نے اور بات کر دی ہے، بھائی یہ ہاتھ پکڑنا، دامن سے جڑنا، یہ ساری باتیں عالی مرتبت ہیں. مشائخ بساں شریف کی محبت و پیار دل کا زیور بنانا، مشائخ بدھال شریف سے وابستہ ہو جانا، اللہ والوں اور صالحین کی نسبت میں آ جانا، یہ ساری بڑی باتیں ہیں. اقبال کہتا ہے دم عارف نسیم صبح دم ہے، دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشائے مانا میں نم ہے، اسی سے ریشائے مانا میں نم ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اگلے 4 گھنٹے اس پہ خطاب کی ضرورت ہے کہ شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، جناب شعیب علیہ السلام، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. شب بیداری سے ہم کلام ہونے کا شرف مل جاتا ہے جب صحبت و سنگت شعیب علیہ السلام میسر آ جائے. اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. لیکن اس سے پہلی بات نہیں بھولنے والی، پہلا مصرع وہ آج کا ورد ہے. نسیم دم عارف نسیم صبح دم ہے، دم عارف نسیم صبح دم ہے. ہائے 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 ہائے، یہ صالحین کی بڑی شان ہے، یہ اللہ والوں کی بڑی عظمت ہے. عاشقان رسول کے مل جائیں، ان کی قدر کرنا ہوتی ہے، ان سے پیار کرنا ہوتا ہے، ان کا ادب کرنا ہوتا ہے، ان سے لو لگانی ہوتی ہے، ان سے جڑ جانا ہوتا ہے، ان کے سنگ رہنا ہوتا ہے، اور من کو ان کے فیض سے آباد کرنا ہوتا ہے. اس لیے کہ دم عارف نسیم صبح دم ہے. تصوف کے جو انوائرمنٹ ہے اس میں نسیم صبح دم کا بڑا کانسیپٹ ہے. نسیم صبح دم کے بغیر یہ دم نہیں جلتا. نسیم صبح دم یہ سارا کچھ ہے. اقبال کہتا ہے عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، بے آہ سحرگاہی. عطار ہے، رومی ہے، راضی ہے، غزالی ہے، جس نے جو پایا آہ سحرگاہ، آہ رات کا جاگنا. اے کاش غفلتیں آج ہم دور کر کے یہاں سے جائیں، اے کاش دل کے دروازے پر دستک دے کے جائیں، اے کاش ہم دلوں کو جگا کے جائیں، اے کاش ہم دل کا تنگ اتار کے جائیں، اے کاش اللہ کے ذکر کے کیف کو اپنے قلب میں آج محسوس کر کے ہم جائیں. اس لیے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. یہ ساری باتیں طے ہو جاتی ہیں. عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی، ان کے ہاتھ اگر کچھ آیا ہے وہ آہ سحرگاہ، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا اے دروازہ، کھلا اے دروازہ. اس باد سحر کو بڑھا لیا ہے. میں کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں دربار امام علی مقام سیدنا امام علی زین العابدین سجاد عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دربار میں انہوں نے دعائے صبح لکھ کے نسیم صبح دم کا تذکرہ کیا ہے، نسیم صبح دم کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ آپ کو ہر جگہ یہ دم ملے گا. لوگ کہتے ہیں دم میں کچھ نہیں ہے، بھائی دم میں ہی سارا کچھ ہے. دم دم علی علی ہوا کرتا ہے، اس دم میں سارا کچھ ہے. اس نسیم صبح دم. ہائے 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 صوفیاء صالحین. اب میں اور تھوڑی سی بات بڑھ جائے گی. یہ تو اصل میں یہ ہادی ہوتے ہیں، انہوں نے ہدایت کے راستے میں چلانا ہوتا ہے. نسبت میں سب سے بڑی جو نعمت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان گمراہی کو ترک کر کے نیکی کے راستے پہ چل جائے. لیکن ان کی دعا سے مشکلیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں. ان کی نگاہ سے انسان کا ظاہر و باطن مالا مال ہوتا ہے. اور یاد رکھنے والی بات ہے کہ ان اگر کلام پڑھیں، کوئی دم کریں، انسان شفا یاب ہو جاتا ہے. لا علاج بیماریوں سے لوگوں کو شفا ملتی ہے.
اقبال کا کانسیپٹ یہ ہے، ان کا پڑھنا، ورد، وظیفہ، ختمات، وہ ساری باتیں الگ ہیں، لیکن ان کا جو جو سانس باہر نکلتا ہے یہ باد سحر کا درجہ رکھتا ہے۔ آج کی ساری بات یہ ہے، آج کی مرد فقیر، مرد قلندر، مرد درویش، مرد بحق، مرد کامل، مرد حق بھی، ولی کامل، مرشد گرامی، اس کے بڑی شان یہ ہے وہ سارے فضائل رکھتا ہے، لیکن اس کی ایک ایک سانس کو اللہ نے کمال یہ بخشا ہے کہ وہ نسیم صبح دم کا درجہ رکھتی ہے، وہ باد صبا کا درجہ رکھتی ہے، وہ باد سحر کا درجہ رکھتی ہے، جس کے ذریعہ سے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا وصل و قرب میسر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لوگ قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عاشقان رسول اسی سیکوینس میں، اس کا تعلق اعتراض بھی ہوتے ہیں تصوف میں صالحین کی باتوں پر، اسی سیکوینس میں، اس دم پہ، گو کہ میں نے کہہ دیا دم دم علی علی، اس دم میں سب کچھ ہے، اور جن کے دم میں کچھ نہیں ہے ان کے ہاں دم ہے ہی نہیں ہے، وہ بے دم ہے۔ اور حضور سرور کون و مقام آقا رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، امی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہے، اب فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، آقا ایک روٹین میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اکثر، جب بھی کوئی مریض آتا، کوئی بیمار آتا، اب یہ بات ثابت ہوگی کہ دلوں کے مریض، ظاہری مریض بھی صالحین کے پاس آتے ہیں، انبیاء و مرسلین کے پاس آتے ہیں، قربان جائیں آقا مولا امام الانبیاء سرور کون و مکان کی بارگاہ میں آتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مریض کو حضور کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہ یقول للمریض بسم اللہ تربت ارضنا وریقت بعدنا یشفى سقیمنا باذن ربنا، متفق علیہ، بخاری و مسلم شریف کی روایت۔ خواجہ شفیع صاحب مدینہ طیبہ آپ رہے ہیں، اللہ میرے آقا کا دست شفا آئے، دست کرم، اس کرم کے ہاتھ کا وسیلہ پیش کرنے سے آج بھی لا علاج بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں، فرماتے ہیں جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ حضور مریض آتا تو اس کے سامنے کیا کلمات ارشاد فرماتے، ان کلمات کے صدقے میں وہ شفا یاب ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں نا استغفر اللہ، کہیں کچھ بھی نہیں ہے، ذرا حرکت کرو گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ آقا فرماتے تھے اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن، اللہ کے نام سے، تربت ارضنا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زمین کی مٹی میں شفا رکھی ہے، ہماری زمین کی مٹی میں خاک شفا مدینہ طیبہ، ہائے 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 ہائے، خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، خاک بطخا از دو عالم خوش ترست، اے خنک شہرے کے آن جا دل برست، اے خنک شہرے کے آن جا دل برست، ہائے ہائے خاک بطخا از دو عالم خوش ترست۔ کتنی بڑی بات آقا نے فرما دیا، اس مٹی میں شفا ہے، اس گرد و غبار میں شفا ہے، شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وریقۃ بعدنا، فرمایا ہم میں سے بعض کے لعاب کے اندر شفا ہے، بعض کے اندر، بعض کے آقا کرم فرما دیا، میرے آقا کرم فرما دیا، آپ تو سراپا شفا ہیں، آپ تو نور دینے والے ہیں، سرور دینے والے ہیں، کرم دینے والے ہیں، کیف دینے والے ہیں، سراپا رحمت ہیں، آپ تو قاسم مختار ہیں۔ کرم یہ فرما دیا کہ آپ نے یہ فرمایا ریقۃ بعدنا، ریقۃ، خود تو حضور حق اور سچ ہے، شفا بانٹتے ہیں، لیکن فرمایا ہم میں سے بعض کے لعاب میں بھی شفا ہے، خیر کا دروازہ کھول دیا، نقشبندیت، چشتیت، قادریت، سہروردیت کی اساس اور بنیاد رکھ دی، بعض کے لعاب میں شفا ہے۔ متفق علیہ روایت میں پیش کر رہا ہوں، یشفا سقیمنا، فرمایا اس مٹی اور اس لعاب کے سبب سے ہمارے مریضوں کو شفا ملتی ہے، مریضوں کو
شفا ملتی ہے. اور بِإِذْنِ رَبِّنَا، یہ سب کچھ جو کرم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ سارا کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. یہ صوفیاء کا مسلک ہے. یہ حق اور سچ وہ عقیدہ ہے جو انسان کو ڈی ٹریک نہیں ہونے دیتا، ہمیشہ راستے پر رکھتا ہے، ہدایت کے جادہ پر رکھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہو رہا ہے. اب ایک اور پہلو اس کا، صوفیانہ معمولات، ذکر، حلقہ ذکر، کلمات طیبات. اس میں بہت سی روایات پیش کر سکتا ہوں، لیکن اس سیکوینس میں یہ بات سنیے. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من قال لا الہ الا اللہ خالصا مخلصا بها قلبه دخل الجنہ. فرمایا کہ جو پورے خلوص قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اقرار باللسان کرتا ہے، تصدیق بالقلب کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کلمہ طیبہ کی برکت سے، کلمہ طیبہ کے لوازمات کو پورا کرنے سے اللہ تعالی اسے یہ اعزاز بخشتے ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. مرد فقیر کی نگاہ میں سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے وہ دل کا آپریشن ہوتا ہے. وہاں سے ماں سوا کا راج ختم کیا جاتا ہے. وہاں سے ریا کو، حسد کو، بغض کو، کینہ کو، بہتان ترازی کے تصور کو، بدگمانیوں کو، بدباطنیوں کو، بدنیتیوں کو، ان تمام باتوں کو نکال کر اس دل کو صاف کرنے کا تزکیہ باطن اور تطہیر قلب کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور میرے آقا نے کلمہ طیبہ کے ساتھ اس خلوص قلب کو بطور شرط بیان کیا. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ، مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. آقا فرماتے ہیں وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ. اب ذکر کے ساتھ آگے بات کیا فرمائی، ذکر کی کثرت کرو. یہ صوفیاء سکھاتے ہیں. اس میں ذات کا ذکر، کلمہ طیبہ، نفی اثبات، مراقبہ. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میں چلائی، نفی اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلنتے آئی. یہ مشک کیف ہے، سرور جذب حال. نفی اثبات دا پانی ملے آپ ہر لگے ہر جائی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو. کلمہ طیبہ کا ذکر و فکر، اور اس کے ساتھ حضور نے جوڑ کے یہ بات بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تَرْزُقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا او كما قال. آقا فرماتے ہیں اگر تم یہ ذکر کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، ایسا توکل کرو جیسا توکل کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنی بارگاہ سے رزق عطا فرمائیں گے جس طرح پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آ جاتے ہیں. عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم ومن ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواہ ابو داؤد. فرمایا کہ جو بندہ اپنے پر استغفار لازم کر لیتا ہے، کیا استغفار لازم کر لیتا ہے، اور صوفیانہ معمولات میں سے ہے. مجدد پاک فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں یہ معمول بنا لو کہ تہجد کی توفیق اللہ دے، ان لمحات میں 100 مرتبہ خلوص قلب سے استغفار، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ تسبیح پڑھو. وہ فرماتے ہیں عصر کے بعد کا وقت بھی توبہ استغفار کی قبولیت کا وقت ہے. 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ عصر کے بعد یہ لازم کر لو. اب اس کے فوائد ثمرات ان گنت ہیں. آقا نے تذکرہ کر دیا جامع منافع کا، جو بالکل واضح باتیں ہیں. فرمایا جو لازم کر لے گا اللہ تعالی ہر مشکل اور مصیبت سے نکلنے کے لیے استغفار کے سبب سے اس کا راستہ اسے عطا فرما دے گا. اس کو راستہ مخرج، اسے خروج مل جائے گا. کس سے؟ ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے. مصائب کے اور آلام کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جب تم کثرت استغفار کرو. کثرت، کتنا بڑا مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. اور یہ کہاں سے حل ہو رہا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری داد رسی کر رہے ہیں
کرم نوازی فرما رہے ہیں. یہ نگاہ کرم ہو رہا ہے دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مصیبت و مشکل سننے والے خواتین و حضرات، ہم بے شمار مصائب وہ ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں، یہاں کے دعا کراتے دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وظیفہ یہ ہے کہ استغفار کو لازم کر لو. یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ آفات سماوی، یہ مشکلات، مہمات، پریشانیاں، فتنے، فساد، مصائب، آزمائشیں، آلام، یہ سب کچھ رفع ہو جائے گا جب گنبد خضرا کے مکی کے دامن کو تھام کر اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگی جائے. معافی مانگی جائے. آقا فرماتے ہر مشکل سے نکل آؤ گے. اور اس کا بڑا فائدہ، ہم لوگ معاشی پریشانی کا ہر وقت شکار رہتے ہیں، میرے آقا نے اس کا وظیفہ بتا دیا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، یہ لزوم استغفار پر مداومت اختیار کرنا، قائم و دائم ہو جانا. استغفار کرنے والے پہ اللہ تعالیٰ اسے رزق ایسے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے. میری اور آپ کی کیلکولیشن سے ہمارا معاشی نظام یہ چیزیں درست نہیں ہوتی ہیں. ایک بندہ 24 گھنٹے اپنا پروگرام تشکیل دے کے نہیں گزار سکتا. یہ سب اللہ کے توکل پہ باتیں گزرتی ہیں، لیکن اس کے لیے صوفیانہ معمولات، صوفیانہ تعلیمات، جن کا احاطہ فیوزات میں ہم نے کیا ہوا ہے، جن کا اخبارات، نیوز پیپر یہاں تقسیم ہوگن میں کیا گیا ہے، ان چیزوں کو ہم اپنائیں. یہ پیغام میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے عرص پاک کی اس بزم میں ہم یہ پیغام لے کے اٹھیں، اس تصور کو ہم سمجھیں، تصوف کی تھرو آؤٹ ہسٹری کی فلسفی کو سمجھیں. اب میں پیغام کی طرف آ رہا ہوں، بات میری ختم ہونے جا رہی ہے کہ ہم اس فلسفہ تصوف کو آج سمجھ کے یہاں اٹھیں گے، یہاں سے اٹھیں گے. یہ خیر والی ہستیاں ہیں، یہ برکت والی ہستیاں ہیں، یہ نور والی ہستیاں ہیں، یہ سرور والی ہستیاں ہیں، یہ کرم والی ہستیاں ہیں، یہ کیف والی ہستیاں ہیں، یہ سراپا برکت و کرم ہیں، یہ سراپا خیر ہیں، یہ سراپا عافیت ہیں. امن و عافیت کا یہ علامت ہوتے ہیں یہ اللہ کے دوست. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا ہم اہل المعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہ کے بندوں میں سے، اللہ کے دوستوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اہل معافات بنایا ہے. اہل معافات بنایا ہے. لوگ کہتے ہیں نسبتیں کیا دیتی ہیں، میرے آقا نے ساری بات فرما دی ہے. یہ اللہ والے، یہ اللہ کے بندوں میں سے بعض ایسے باکمال ہوتے ہیں، یہ اہل معافات ہیں. یہ علماء سے پوچھئے، کثرت میں علماء بیٹھے ہیں یہاں، اور قاری نہیں سب کچھ جگا دے، کثیر تعداد میں علماء یہاں بیٹھے ہیں. اہل معافات اللہ کے ولیوں کو کہا گیا ہے، اور یہ لفظ جا بجا حدیث میں موجود ہے، دعاؤں میں موجود ہے. میرے آقا نے دعا فرمائی اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ. اے اللہ تجھ سے عافیت مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، عفو مانگتے ہیں، معافات مانگتے ہیں، عافیہ مانگتے ہیں. علماء لکھتے ہیں ہر طرح کی سلامتی اسی معنی میں ہے. ہر طرح کی سلامتی اس معنی کے ذیل میں ہے. ہر پریشانی کا حل اسی معنی کے ذیل میں ہے. تمام پریشانیاں، اضطراب، آلام، ہائے ہائے، عافیت کا باعث انہیں بنا دیا. یہ عافیت دنیا میں جہاں ہوتے ہیں یہ عافیت کے نور کو بانٹتے ہیں. ان کی نگاہیں کرم اور کیف کے نور کو بانٹتی ہیں. لوگوں سے مصائب و آلام رفع ہو جاتے ہیں. احادیث میں آتا ہے، امام سیوطی نے نقل کیا ہے کہ ان کے سبب سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، ان کے سبب سے اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برساتا ہے. بہم یرزقون وبہم یمطرون، انہی کے سبب سے اللہ تعالیٰ رزق بانٹتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ملتا ہے؟ یہ ولیوں کے سبب سے سب کچھ ملتا ہے. میرے آقا کی شان ہی بلند ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ان للہ عبادا ہم اہل المعافات فی الدنیا والآخرہ، کہ بندوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں اہل معافات بنایا ہے. اور اہل معافات میں اتنا جامع لفظ ہے عاشقان رسول. آپ تصوف کی ساری کتابیں اس کے ذیل میں سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. اہل معافات، ہر طرح کی عافیت،
دنیا میں بھی فی الدنیا والآخرہ، یہ بڑا جامع لفظ ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں یہ ہستیاں عافیت کا باعث ہوتے ہیں۔ بڑی واضح ایک بات یہاں سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے، دنیا میں بھی ان کے لڑ لگو گے، آستانے پہ آؤ گے، مرکز پہ آؤ گے، مزار پہ آؤ گے، دامن سے وابستہ ہوگے، عافیت کا نور ملے گا۔ اور جب آخرت میں تمہارا سنگ ان کے ساتھ ہوگا، المرء مع من احب، جو جس سے پیار کرتا ہے اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ جب آخرت میں ان کے لڑ لگو گے، یہاں دنیا میں رشتہ قائم کرو گے، جب آخرت میں ان کا سنگ ملے گا، انہیں وہاں بھی اللہ نے عافیت کا باعث بنایا ہے، ان کے سبب سے کرم ہو جائے گا۔ فی الدنیا ولا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے روز جب بعض کے دشمن ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کا رشتہ قائم نہیں آئے گا۔ آقا نے فرمایا الا المتقین، یہ نیکوں کا رشتہ وہاں بھی کام آئے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر سبب اور ہر جو نسب کا سلسلہ ہے، رشتہ ہے، وہ منقطع ہو جائے گا۔ میرے حضور نے فرمایا ہے کہ میرا سبب اور میرے نسب کا رشتہ بحال رہے گا۔ فرمایا میرا سبب، حضور کا سبب، حضور کے نسب کا تعلق، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ عطرت، اس لیے نہیں کہ ہمارا خانواد سے تعلق ہے، کتابیں بری پڑی ہیں، اگر کوئی بیان نہ کرے تو اس کا قصور ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان نسبتوں کے بغیر بات نہیں بنتی ہے۔ یہ بڑا واضح پیغام ہے آج ہمارا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔